السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرشا بلوچ کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی پڑ گئی مار پیا کے ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ جو تھکن اور بخار سے چور ہوتی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سوئی سی دروازے پر دستک کی آواز پر جاگی۔ پہلے تو اسے اپنا وہم لگا، لیکن پھر سے دستک ہوئی تو وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آج سارا دن اس نے اپنے کمرے کی نئی سرے سے سیٹنگ کی تھی، اس لیے تھوڑی دیر پہلے بخار سر درد کی گولیاں پھانک کر منہ سر لپیٹے سو گئی تھی۔ مگر خدا جانے کون اس کی نیند کا دشمن تھا جسے اس وقت بھی چین نہیں تھا۔ اس نے لائٹ آن کیے گھڑی کی طرف دیکھا تھا جہاں 1:15 بج رہے تھے۔ وہ دانت کچکچاتی جارحانہ تیور لیے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اگر تو زاریہ تھی تو اس نے آج بچنا نہیں تھا اس کے ہاتھوں۔ اس نے زوردار آواز سے دروازہ کھولا تھا، لیکن منہ کھولنے سے پہلے رامش کو دروازے پر استادہ دے کر اس کی جان پورے وجود سے چلی تھی۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں آپ مسٹر رامش؟ وہ چاہ کے بھی اپنی آواز کی بیزاری اور کڑواہٹ نہیں چھپا پائی تھی۔ رامش نے نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا جو حقیقتاً سر جھاڑ منہ پہاڑ کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ بھوک لگی ہے مجھے، پلیز کھانا گرم کر دیں، پھر سو جائیے گا۔ اس نے اس کے تیور دیکھتے معصومیت سے اپنا مدعا بیان کیا تھا، جبکہ ساریہ کا دل کیا کہ اس کا سر کسی چیز سے پھاڑ دے۔ صرف کھانے کے لیے وہ اس کی نیند حرام کر چکا تھا۔ ملازمہ نہیں ہوں میں تمہاری، وہ دبی دبی آواز میں غرائی تھی۔ بھوکے بندے کو کھانا دینا ثواب کا کام ہے، جبکہ بھوکے شوہر کو کھانا دینا اس سے بھی زیادہ ثواب کا کام ہے مسز ساریہ رامش۔ اپنا اور اس کا نام ساتھ لیتا وہ گویا ان کے مابین رشتہ جتلا رہا تھا، جبکہ اس کے یوں کہنے پر ساریہ کے تلووں میں لگی سر پر بجھی تھی۔ میری بلا سے بھوکے سو جا، مگر مجھے دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا۔ آئے بڑے شوہر، وہ چلا کے کہتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے آپ سو جائیں، میں امی کو کہہ دیتا ہوں کہ کھانا کھلاتی۔ بہو تو لفٹ ہی نہیں کراتی ہے مجھے کو جا کے کھانا دینا۔ وہ جان بوجھ کے اسے سنانے کو ذرا اونچی آواز میں بولا تھا اور پھر 2 قدم آگے بڑھائے تھے جب پھر سے دروازہ کھولا تھا اور وہ بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رامش جا کر سلیمہ بیگم کو جگائے، ورنہ پھر وہ ساری رات باقی کی جاگتی رہتی کہ انہیں پھر نیند نہ آتی۔ چلو میں دیتی ہوں کھانا تمہیں، بڑی ماں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، یہ آخری دفعہ تھا جب میں نے تمہارے لیے اپنی نیند کی قربانی دی ہے۔ انسانوں کی طرح وقت بنانا آئندہ، ورنہ برا کروں گی بہت۔ اس کا بازو دبوچ کے وہ تیز تیز چلتی ساتھ ساتھ دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ میری وجہ سے آپ نے ابھی نیندیں قربان ہی کہاں کی ہیں بیگم جو شکوے کیے جا رہے ہیں؟ اس کی زمانی سی سرگوشی پر وہ سرخ چہرے سے اسے دیکھنے لگی تھی جو اب یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ تم منہ بند ہی رکھو ورنہ۔ وہ انگلی اٹھائے اسے دھمکی دینا چاہتی تھی، مگر اس کی نگاہوں میں دیکھنا اس پل دنیا کا مشکل ترین عمل لگا تھا۔ تبھی پلٹ کر کچن کو دوڑی تھی اور وہ لمب دانتوں تلے دبائے اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس کے لیے تازہ روٹی اور ہاف فرائی ایگ رکھا تھا اور ساتھ نیم گرم دودھ کا گلاس بھی۔ وہ رات کے اس وقت اتنا ہیوی نہیں کھاتا تھا، اسی لیے سلیمہ بیگم کے بار بار بتانے پر اس نے اب اسے ہاف فرائی ایگ بنا دیا تھا۔ یہ سب سمیٹے گا کون بیگم؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر رامش نے پھر ہانک لگائی تو وہ پیر پٹکتی اس کے سامنے والی چیئر پر آ بیٹھی تھی اور سر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ جانتی تھی کہ گھر کی خواتین نے صبح اٹھ کر جاسوسوں کو مات دیتے ہوئے یہ پتہ لگا لینا تھا کہ یہ برتن یہاں کس لیے پڑے تھے، اور پھر اس کی وہ کلاس لگتی کہ الامان۔ جب تک رامش نے کھانا کھا کر دودھ کا گلاس ختم کیا تب تک وہ پھر سے دوائی کے زیر اثر سو چکی تھی۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی۔ رامش نے اٹھ کر برتن سمیٹے اور پھر اس کے پاس والی چیئر پر آ بیٹھا تھا اور اسی کے انداز میں سر ٹیبل پہ رکھے اسے دیکھنے لگا تھا۔ 2 سال پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی زبردستی۔ ساریہ اپنے کلاس فیلو عامر کو پسند کرتی تھی اور پھر سب نے سے رو دھو کر منوا کر اس کے ساتھ نکاح کرنے بھی والی تھی، مگر عین ٹائم پر عامر صاحب نے تشریف لانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے ابراڈ جانے کی اطلاع دی تھی۔ اس لیے ساریہ کی بدنامی کے ڈر سے دادا جان نے اپنے ہونہار پوتوں اور نواسوں کو کورس میں کھڑا کر کے ساریہ سے نکاح کی پیشکش رکھی تھی، مگر ان سبھی کی انگلی ایک بندے پر جا ٹھہری تھی۔ جی آپ صحیح سمجھے، رامش شاہ تھا وہ جو ساریہ سے محبت کرتا تھا، مگر کچھ کہنے سے پہلے ساریہ نے عامر کو لا کھڑا کیا تھا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن اب قدرت نے اسے دوبارہ موقع دیا تو اس نے سر کے بل دوڑ کر اس موقع کو حاصل کیا تھا۔ تب سے اب تک ساریہ کو رامش بھی بس اسی بات کا غصہ تھا کہ اس نے نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا۔ بس سب سے یاد کرتے رامش نے گہرا سانس بھرا تھا اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اسے جگانا چاہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ محترمہ بخار میں مبتلا ہیں۔ ساریہ چلیں یار اپنے کمرے میں، آپ کو بخار ہے؟ حد کرتی ہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں آپ نے، چلیں اٹھیں۔ اس کے گال تھپتھپاتے رامش نے اسے جگایا تھا تو وہ ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے خالی خالی نظروں سے دیکھے گئی تھی، مگر رامش اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سہارا دیتے اس کے کمرے تک لایا تھا
اور بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر دیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر اس کے پیروں سے کمفرٹر ہٹایا تھا اور پھر کمرے کے در و دیوار گواہ تھے کہ اگلے 2 گھنٹے وہ اس کا سر دباتا رہا تھا جب وہ درد کی وجہ سے یہاں وہاں پٹک رہی تھی۔ وہ خود بھی سارا دن کا تھکا ہارا 4:30 کے آس پاس نیند کی وادیوں میں جا پہنچا تھا۔ صبح فجر کے وقت قریباً 1.25 گھنٹے کے بعد سمینہ بیگم تسبیحات پڑھتے ساریہ کے کمرے میں اس کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آئیں تو رامش کو وہاں پا کر انہیں جھٹکا سا لگا تھا۔ جو ساریہ کے بے حد پاس بیٹھا کراؤن سے ٹیک لگائے نیند میں تھا، اس کا ایک ہاتھ ساریہ کے سر پہ تھا جبکہ دوسرا رامش نے اپنے سینے پر لپیٹ رکھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ساریہ پہ نظر پڑی تو اس کی سرخ رنگت انہیں چونکا گئی تھی۔ پاس آنے پہ پتہ چلا کہ وہ شدید بخار میں ہے۔ ہائے میری بچی، کہا بھی تھا کسی کو ساتھ ملا کے صفائی کر، لیکن نہیں، اب حالت خراب کر لی نا خود کی تو نے۔ اس کے پاس بیٹھتی بڑبڑائی تھی جبکہ اس کے بے سود وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ پانی امی؟ ساریہ کی گھٹی گھٹی آواز پر رامش نیند سے فوراً جاگا تھا مگر سامنے سمینہ بیگم کو دیکھ کر سر جھکا گیا۔ I'm sorry چاچی، اسے بخار تھا تو۔ اٹس اوکے بیٹا، جاؤ تم تھکے ہوئے اور ریسٹ کر لو، میں ہوں اس کے پاس۔ سمینہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ ایک چور نگاہ ساریہ پر ڈالے اٹھا تھا اور اپنا سامان جن میں فون، والیٹ اور کار کی چابیاں تھیں اٹھانے لگا تھا۔ جب سمینہ بیگم ساریہ کے لیے پانی لینے اٹھ گئی تھی ان کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا تھا اور پھر ساریہ کو جو سوکھے لبوں سے اب بھی پانی مانگ رہی تھی۔ بہت نرمی، محبت اور عقیدت سے وہ جھکا تھا اور اس کی جلتی پیشانی کو اپنے لمس سے آشنا کرواتے وہ بنا اس سے نظریں ہٹائے الٹے قدموں سے دروازے تک پہنچا تھا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب دادا جان سے رخصتی کی بات لازمی کرے گا۔ اس کے قدموں کا رخ حویلی کے باہر کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر سونے کا تھا۔ حویلی میں اب اکثر بندے نماز کے لیے اٹھ چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ وہ سبھی آج خلاف توقع گھر پہ تھے۔ سات اور ہاری بھی اپنی ساری غیر ضروری سرگرمیوں کو پس پش ڈالے دادا جان کے حکم پر ان کے کمرے میں تھے جبکہ ساحل، رامش، سکندر اور حدان ابھی ہی ان کے بلاوے پر ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ جب دادا جان نے ان کو دیکھتے نظر پھیری تھی کہ کہیں ان کے خود کی نظر نہ لگ جائے بچوں کو۔ بابا جان، آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ عثمان شاہ نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا تو سب کی نگاہیں دادا جان کی طرف ہوئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد سب بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جیا کی شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو لیکن میں اس کی شادی کو قبول کر چکا ہوں۔ رزم اچھا لڑکا ہے، خوش رکھے گا اسے، پر اس کے علاوہ بھی میرے گھر میں بہت سے فرائض ہیں جن سے ابھی ہم نے سبکدوش ہونا ہے۔ اسی سلسلے میں تم سب کو یہاں بلایا ہے میں نے۔ ان کی بات پر ساحل نے پہلو بدلا تھا۔ جانتا تھا جو بات انہوں نے کل اسے تنہائی میں کی تھی بات سب کے سامنے کہیں گے اور وہ سکندر کی ری ایکشن کو سوچنے لگا تھا۔ آپ حکم کریں بابا جان، زعیم شاہ نے ان کے ہاتھ تھپکتے کہا تو وہ تھکے تھکے سے مسکرا دیے تھے۔ اپنے 2 جوان بیٹوں کو کندھا دینا آسان تو نہ تھا۔ سالار، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہن کو میرے ساحل کے نام کر دو، ایسے میں وہ تمہارے سامنے بھی رہے گی۔ ہر وقت اور گھر کا رشتہ ہے، میرے ساحل سے اسے کوئی نہیں ملے گا۔ میں جانتا ہوں بچی کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے لیکن ساحل کو شادی کے بعد بھی اس کی پڑھائی، پریکٹس یا ہاؤس جاب سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دادا جان کی بات پر سکندر نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا تھا کہ آیا اس نے جو سنا وہ سچ تھا؟ کیا مطلب؟ میری روشنی؟ وہ حیرت کے مارے بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا۔ تو کیا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کی بات موضوع بننے لگی تھی؟ اس کے میڈیکل کا بھی 3 سال ہی تو شروع ہوا تھا، ایسے میں اس کی شادی کیا صحیح رہتی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ ہاں، تمہاری روشنی، اپنی روشنی میرے ساحل کو دے دو، وہ اسے خوش رکھے گا اور ایسے وہ ساری زندگی تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ دوسری جگہ اگر اس کی شادی کرو گے تو تمہیں اور بچی دونوں کو مسئلہ ہوگا۔ دادا جان اسے بچوں کی طرح لالچ دینے لگے تھے۔ سکندر چپ سا رہ گیا تھا جبکہ ساحل سپاٹ چہرہ لیے ہاتھ کی مٹھی بنائے منہ پر رکھے بیٹھا تھا اور رامش نے نظریں چھوٹی کیے اس گنے کو دیکھا تھا جو مکمل طور پر لاتعلق سے دکھائی دینے کی کوشش میں تھا مگر وہ اس کا بھائی تھا جڑواں، اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے جانتا تھا کہ سکندر کا جواب کا اسے بے چینی سے انتظار ہے۔ مجھے کچھ وقت چاہیے دادا جان، اور میں اپنی بہن کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ یوں سے پوچھے بغیر نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے سالار بھائی؟ مجھے یقین ہے روشانی آپ سے دور نہیں جانا چاہیں گی۔ یہ حارب جناب تھے جن کے زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ سکندر نے گھورا تو وہ یہاں وہاں دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے لیے آج تک ایک معمولی پین تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں خریدا، اور اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں یوں ہی کر دوں؟ نیور۔ اس کی مرضی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ یہ بات یہیں پر ختم سمجھیے گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ساحل کو دیکھنے لگا جو اب بھی خاموش بیٹھا تھا۔ ہاں، وہ اس کی روشنی کے قابل تھا ہر لحاظ سے، مگر وہ سلیمہ بیگم کی زبان سے خائف تھا جو ہر وقت شعلے اگلتی رہتی تھی۔
دادا جان، میں بھی اب ساریہ کی رخصتی چاہتا ہوں. 2 سال بہت ہیں ان کے لیے، ویسے بھی ان کے اسٹڈیز کمپلیٹ ہیں. رامش نے بھی سنجیدگی سے اپنی بات سامنے رکھی تو عثمان شاہ نے اسے گھورا تھا، پر وہ ڈھیٹ تھا سو اگنور کر گیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، رامش ٹھیک کہہ رہا ہے، 2 سال بہت ہیں ساریہ کے لیے. دادا جان کی نظریں خود پر پاتے زعیم شاہ نے اپنی رضامندی دی تھی. تبھی ساحل نے سیدھے بیٹھے ہاتھ آپس میں باندھتے دادا جان کو دیکھا تھا. زرشی کا بھائی ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی بھی شادی ہو جانی چاہیے. اگر آپ کو کوئی رشتہ مناسب لگے تو ٹھیک، ورنہ میری نظر میں ایک رشتہ ہے. ساحل کی بات پر سب نے شدید حیرانی سے اسے دیکھا تھا کہ آیا وہ اپنے حواسوں میں ہے بھی یا نہیں، سوائے رامش کے، کیونکہ وہ حقیقت سے واقف تھا. سکندر نے اس کی بات پر پہلو بدلا تھا. یہ کیسے ممکن ہے ساحل، جبکہ وہ آج بھی سمر کی منقوہ ہے؟ عثمان شاہ نے غصے سے کہا تھا. ساحل نے گہرا سانس بھرتے انہیں دیکھا تھا اور پھر رامش کو، جس نے پلکیں جھپکتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلایا تھا. اب وقت آ گیا تھا کہ سب پہ حقیقت کھلتی. آج سے 6 سال پہلے جس دن سمر اپنی ہی شادی کے دن اپنے 2 گھنٹے پہلے کی بیوی کو چھوڑ کر اپنے کریئر کے پیچھے بھاگنے کو بےتاب تھا، اسی دن میرے اور رامش کے سامنے وہ زرشی کو طلاق دے کے گیا تھا. اور میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس لڑکی کو اس کے شوہر نے صرف نکاح میں لیا ہو، نظر بھر کے دیکھا بھی نہ ہو، ایسے میں اس کو 2 بالغ مرد گواہوں کے سامنے طلاق دینے کے بعد لڑکی کی دوسری شادی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ٹھہر ٹھہر کر کہتا سب کو سکتے میں ڈال گیا تھا، جبکہ سکندر پرسکون تھا. اس ناہنچار نے مجھے سیف الدین کے سامنے نگاہیں اٹھانے کے قابل بھی نہ چھوڑا. قیامت کے روز کیسے جواب دوں گا اس کے سوالوں کا، جب وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں میں نے اس کی بیٹی ایک ناقدری کو سونپ دی. عثمان شاہ نے رنجیدگی سے کہا تو دادا جان بھی سر جھکا گئے تھے. تو ٹھیک ہے، پھر میں اس بچی کے لیے اب کوئی بندے کا پتر ڈھونڈوں گا جو اس کی قدر کرے گا، ورنہ اس خبیث کو کیا پتا کیسا ہیرا گنوا دیا. دادا جان کی بات پر جہاں سعد اور حارب نے سر جھکاتے ہنسی دبائی تھی، وہیں عثمان شاہ نے صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا. ان کے چہرے کے تاثرات پر وہ سب بھی مسکرا دیے تھے. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے دادا جان، میں اس کے لیے لڑکا ڈھونڈ چکا ہوں. ساحل نے پھر اپنی کہی تو عثمان شاہ نے اسے گھورا تھا. تو بیٹا جی، پھر اس لڑکی کو لے کر نکاح بھی دونوں کا پڑھوا دیتے، اتنا تکلف بھی کیوں کر رہے ہو ہمیں بتانے کا؟ ظاہر ہے جب لڑکا گھر کا ہے تو بتانا بھی فرض ہے میرے. میں زرشی کو سالار کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، وہ خوش رکھے گا میری بہن کو، اگر آپ سب کو اعتراض نہ ہو، اور خصوصاً سالار کو. وہ سالار کے جذبوں سے آگاہ تھا مگر پھر بھی انجان بنتے کہنے لگا، جبکہ رامش اس کمینے کو گھور رہا تھا جو سب جانتے بھی یوں بن رہا تھا. یہ سب باتیں وہ رامش سے ڈسکس کر چکا تھا، مگر پروفیسر صاحب کی انا کو ایسے تسکین کہاں ملتی جب تک سالار خود نہ زرشی کا نام لیتا. مجھے اعتراض نہیں ہے. وہ اٹھ کے پھر بنا کوئی بات کے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ تینوں بوڑھے اپنے بچوں پر حیران تھے جو اپنا فیصلہ سنا رہے تھے. خیر، فیصلہ تو اچھا ہی تھا. اور آپ حاج صاحب؟ اب کہ عثمان شاہ نے ہاتھ کو گھورا تھا جو اپنے موبائل میں مگن تھا. میں کیا ماموں جان؟ وہ بڑی مسکینیت چہرے پر طاری کیے پوچھنے لگا. واہ، یہ تو وہی بات ہوئی کہ آگ لگی ہے بستی میں اور ہم تم اپنی مستی میں. یہاں کیا ڈسکشن ہو رہا ہے؟ دادا جان نے اسے لتاڑا تھا. وہ موبائل سائڈ میں کرتا ذرا آگے کو ہو بیٹھا. میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں آقا جان. اچھا، اور وہ جو تمہارے نکاح کی خبریں بزنس کمیونٹی میں پھیلی ہوئی ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ اف، یعنی وہ اتنے بھی بے خبر نہ تھے. وہ سب فیک ہے ماموں، آپ سالار سے پوچھ لیں، وہ سب جانتا ہے. وہ صفائی دینے کے انداز میں بولا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو کہو ہاتھ، نہیں تو اپنی ماں کی مرضی سے شادی کر لو. اسی ہفتے 29 سال کے ہو جاؤ گے. اب کیا جس عمر میں ہم دادا نانا بنے تم اس عمر میں باپ بنتے اچھے لگو گے؟ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا. اب کیا ان سے کہتا کہ کسی کی روئی روئی آنکھیں اس کی راتوں کی نیند لے اڑی ہیں. وہ سر جھٹک کر نیچلا لب دانتوں تلے دباتے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا جو اس کے بے چین ہونے کی نشانی تھی. آئی نیڈ سم ٹائم آقا جان، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کے باہر چلا گیا تھا. آقا جان، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، سعد اور حارب نے بیک وقت کہا تو دادا جان نے ان دونوں کو اوپر سے نیچے کچھ یوں گھورا کہ وہ شرمندہ ہو گئے تھے. مگر وہ شرمندگی کے لفظ سے واقف تھوڑی تھے، اسی لیے ڈھیٹوں کی طرح دانتوں کی نمائش کرنے لگے. پہلے زمین سے تو اگلو، پھر راہوں سے اٹھنے کی بات بھی کر لینا. عثمان شاہ کے کہنے پر وہ منہ بنا گئے تھے. ساحل اور رامش باہر نکل گئے تھے. ازمار آ رہا ہے کل عصر کے بعد، تو اسے ایئرپورٹ سے لے آنا، اور اب نکلو یہاں سے، زعیم شاہ نے کہا تو وہ اپنے کرائم پارٹنر کے آنے پر خوشی سے بھنگڑا ڈالتے باہر کو بھاگ گئے تھے. زعیم، تمہیں یاد ہے نا تمہاری زاریہ میرے ازمار کے نام ہے؟ دادا جان نے زعیم شاہ سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے. جس وقت شاہ زمان کا انتقال ہوا تو اس وقت ازمار 16 سال کا تھا، جبکہ زاریہ 13 سال کی تھی. اس لیے شاہ زمان کی خواہش پر ان دونوں کی منگنی کر دی گئی تھی.
زاریہ کو اس بات کا علم نہ تھا، مگر ازمار کو یاد تھا سب کچھ۔ وہ تو ویسے ہی بہت شارپ تھا۔ اب کل ازمار آ رہا تھا تو ان سب کے ساتھ وہ ازمار کو بھی نپٹانے کا سوچ رہے تھے۔ ازمار 23 سال کا تھا جبکہ زاریہ 20 سال کی ہو چکی تھی، اسی لیے دادا جان چاہتے تھے کہ ازمار کی بھی شادی ہو جائے تو اچھا ہے، جانے کہ انہیں آج کل ایک انہونا سا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صالح کہاں گم ہو یار؟ ہاتھ وہاں سے واپس اپنے پورشن میں آیا تو صالح کو لان میں بیٹھے دیکھ کر وہیں چلا آیا تھا، مگر اس کے آنے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا گیا تھا۔ صالح نے تبھی ہاتھ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پکارا تھا۔ چچا لوگ تنگ کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بابا کی جو زمینیں میرے نام ہیں وہ میں ان کو دے دوں، مگر اماں نہیں مان رہی۔ تو اس میں مان جانے والی بات ہی کیا ہے؟ وہ تمہارا حق ہے صالح، تم کیسے ان کو اپنا حق دے سکتے ہو؟ ہاتھ نے پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ صالح نے گہرا سانس بھرا تھا۔ مجھے نہیں ضرورت ایسی زمینوں کی جن کی وجہ سے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں ہاتھ۔ میرے پاس گنتی کے چند رشتے ہیں، میں ان کو کھونا نہیں چاہتا۔ ایسے رشتوں کو تم اگر اپنا دل بھی نکال کے دے دو نا تب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کھرے کھوٹے کی پہچان کے باوجود تم ایسی حرکتیں کرتے ہو صالح، تو پھر آئی ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا تھا اور پھر اٹھ کے اس کے کندھا تھپتھپاتے اندر اپنے کمرے کو بڑھ گیا تھا، جبکہ صالح کسی کی نظروں کے حصار میں وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ اس کی ایک دید کی خاطر وہ دیوانی پہروں یہاں بیٹھی رہتی تھی، پھر چاہے گرمی ہو یا سردی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کب اس پتھر کی مورت سے محبت ہوئی، مگر ہو تو گئی نا۔ خود کی سوچوں سے صالح نکلا تو پھر سے کسی کی نظروں کا حصار خود پہ پایا۔ وہ چڑ سا گیا تھا۔ کون تھا جو اس کا یوں چھپ چھپ کے دیکھتا تھا؟ ہمیشہ کی طرح اس نے نظریں یہاں وہاں گھمائی تو وہ وجود دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا، جبکہ صالح بھناتا ہوا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا، جبکہ وہ دیوانی پیچھے اس کی صدا پہ بھی قربان ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رزم تم نے ڈیوٹی کیوں جوائن کی؟ ابھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ شہروز خان نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا تھا جو پولیس کی وردی میں اور بھی پرکشش دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، اب ہر وقت گھر پہ تو نہیں رہ سکتا نا، ویسے بھی بہت سے کیس پینڈنگ پر ہیں جو مجھے دیکھنے ہیں، اور تائم کو بھی کہہ دیں کہ واپس ایجنسی جائے، باس پوچھ رہے تھے اس کا، کہہ رہے تھے کال نہیں پک کر رہا۔ وہ چائے کا کپ خالی کرتے میز پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جیا نے اس کے سامنے پڑی پلیٹ کو دیکھا تھا جو ابھی تک ویسی ہی الٹی رکھی تھی۔ اس نے کچھ کھایا ہی کہاں تھا جو پلیٹ سیدھی کرتا۔ 2 کپ چائے کے پیتے وہ پولیس کیپ سر پہ رکھتا پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا تھا، جہاں اس کی خبروں کے مطابق نیا SSP تعینات ہوا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو سب کانسٹیبلز اور ASPs کھڑے ہوتے اس کو سلیوٹ کرنے لگے تھے۔ وہ 2 ہفتے بعد آج آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ سب اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگے تھے۔ وہ سب کو نرم مگر اسپاٹ لہجے میں جواب دیتا اپنے آفس میں آیا تھا۔ پچھلے دنوں کی ساری پروگریس رپورٹس دیکھتے وہ اب ان دونوں میں فائل ہوئے کیسز ریڈ کر رہا تھا جب دروازہ ناک ہوا تھا۔ رزم نے اجازت دیتے فائل سے سر اٹھایا تھا، جہاں سامنے ASP کامران طاہر آ رہا تھا۔ کامران نے اسے سلیوٹ پیش کرنے کے بعد بتایا کہ نیا SSP آ چکا ہے اور اسے بلا رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ SSP کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کامران ان کو تنہائی دیتے اپنے کام میں واپس لگ گیا۔ آپ کو صحت یاب دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے SSP صاحب، سکندر نے چائے کا کپ اسے دیتے کہا تو رزم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شکریہ سر، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کام کرنا اچھا ایکسپیرینس رہے گا۔ یار یہ سرور کے دم چھلے ہٹا دو، سکندر کہو صرف مجھے تم سے پچھلے دنوں کے سارے کیسز ڈسکس کرنے ہیں۔ سارے عملے کو میٹنگ کے لیے بلاتے ہیں، چند عرصے سے ایک مخصوص علاقے میں غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، لیکن اب تک ان کی روک تھام کا کوئی سدباب نہیں ہوا۔ میں بھی اسی بات پر پولیس ڈپارٹمنٹ سے نالا ہوں، کسی بھی رپورٹ پر اس علاقے سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ وہ ایریا ہمارے انڈر آتا ہے تو ہے، مگر کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس۔ رزم نے سنجیدگی سے کہا تو سکندر سوچ میں پڑ گیا تھا، تبھی اس کا فون بجا تھا۔ اس نے دیکھا تو نمبر شیزرا کا تھا۔ رزم سے ایکسکیوز کرتے سکندر نے فوری طور پر کال پک کی تھی۔ وہ بھائی ابا جان نہیں ہیں یہاں، 2 گھنٹوں سے انہیں۔ وہ سسکیوں کی صورت روتے ہوئے آدھی ادھوری بات ہی کر پائی تھی، مگر اس کی آدھی ادھوری بات بھی سکندر کو بے چین کر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا گڑیا؟ کمیونٹی پارک میں دیکھو، یہ جبار چچا کی چائے کی دکان پر دیکھو، نہیں تو فلاور شاپ، کہیں نہیں ہے، ہر جگہ تلاش کر چکی، کہیں نہیں ہے وہ۔ بھائی کچھ کریں، ابا جان کو ڈھونڈیں۔ سکندر نے اس کی بات پر بے چینی سے ماتھا مسلا تھا۔ منصور کو وہ اسی دن سے ڈھونڈنے میں لگا تھا، مگر وہ ملک سے باہر تھا، اگر نہیں بھی تھا تو کہیں ایسی جگہ چھپا ہوا تھا جہاں ابھی تک وہ سکندر سے بچ گیا تھا۔ میں آ رہا ہوں، فکر نہ کرو، سکندر نے کہتے کال کٹ کی تھی اور رزم کو دیکھا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد رزم کو منصور کی ساری ڈیٹیلز دیتے وہ فوری طور پر شیزرا کے پاس روانہ ہوا تھا، جبکہ پیچھے رزم نے اپنی پوری فورس اس وقت منصور کو ڈھونڈنے پر لگا دی تھی۔ ادھر شیزرا کا رو رو کر برا حال تھا، سکندر الگ پریشان تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اماں، بابا کیوں نہیں آتے؟ اس 10 سالہ بچے نے ماں سے وہ سوال کر لیا تھا جس کا جواب اس کی ماں کے پاس نہ تھا۔ بچے، بابا ہم سے بہت دور ہیں، کام کر رہے ہیں تاکہ ڈھیر سارا پیسہ کما کے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں اور پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ ماں نے ہر بار کی طرح دلاسا دیا تو بچے نے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس کا ایک ہی سوال تھا اور اس کی ماں کا یہی ایک دلاسا، مجھے گوشت کھانا ہے اماں۔ تجھے پتہ ہے آج اس علی نے آج گھر پر گوشت بنوایا، میں نے بھی کھانا ہے۔ اس بچے کی ضد پر ماں نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کے پاس 2 وقت کی روکھی روٹی کھانے کے پیسے بمشکل تھے، ایسے میں گوشت کہاں سے لاتی؟ بچے، گوشت کھانے سے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے، اور گوشت تو جانور کھاتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم صرف دال روٹی کھا سکتے ہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ماں کا ادھورا جملہ اس نے پورا کیا تھا تو ماں نے بے بسی سے محض سر ہلایا تھا۔ ماں تو کہتی تھی کہ میرا بہت بڑا خاندان ہے، کہاں ہے وہ سب اور ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ ان کو چھوڑ جا، آٹا لے آ، میں تجھے روٹی ڈال دوں، وہ بھی تازی۔ ماں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اسے اپنے دوپٹے میں سے کچھ پیسے نکال کے دیے تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے اس کی ماں اس کو باسی روٹی توے پر سیک کر کھلا رہی تھی جو اسے اس کی مالکن نے دی تھی۔ ماں، میں تجھے کہہ رہا ہوں، میں کسی دن اس علی کو دیکھ لوں گا جو شوخا بنتا ہے، کہتا ہے تم لاوارث ہو۔ ماں، میں لاوارث ہوں؟ اس کے سوال پر ماں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ نہیں بچے، ہمارا رب وارث ہے، اور جس کا رب وارث ہے اسے پھر کسی کی کیا ضرورت؟ اس کی ماں نے اس کے بال پیار سے سہلاتے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ بچہ اب کہاں دلاسوں میں آنے والا تھا۔ ماں، ہمارے پاس کچھ کیوں نہیں ہے؟ تم دیکھنا، میں ایک دن ان سب سے سب کچھ چھین لوں گا، پھر ہمارے پاس سب ہوگا، سب کچھ ہوگا، کھانا، کپڑے، گھر اور سب سامان۔ وہ پھر سے بولا تو ماں نے اسے ایک چانٹا مارا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا تھا۔ بات سن میری، تو برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے، کسی سے کچھ چھینے گا تو تیرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ نہیں ماں، سب کہتے ہیں کمزوروں کا کوئی نہیں ہوتا، طاقتور کے پاس سب ہوتا ہے، میں سب سے طاقتور بنوں گا، پھر سب کچھ میرے پاس ہوگا، بچے نے ضد سے کہا تھا۔ ماں نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، پھر آنکھوں سے بہہ نکلے والے آنسو سے میری ایک بات کان کھول کر سن لے، برا بننا ہے، ظالم بننا ہے، ٹھیک ہے، تیری مرضی، مگر سن، جس دن تیری برائی کو کوئی آ کے روکے، تیری برائی پہ، تیرے عیبوں پر تیری پکڑ کرے، اس دن تجھے قسم ہے میری کچھ نہ کرنا، چپ چاپ اپنی برائی، اپنے عیب تسلیم کر کے سزا پا لینا، میں چاہے زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ مگر تجھے ابھی بتا رہی ہوں، اگر جو تو نے میری بات پر عمل کیا تو سمجھ آنا تیری ماں نے تجھے اپنا دودھ بخش دیا، تیری ماں تیرے سارے عیب اپنے سر لیتے رب کے حضور تیری معافی طلب کرے گی، مگر صرف اسی صورت کے پکڑے جانے پر تو اپنے گناہ تسلیم کرے گا۔ وعدہ کرتا ہوں، کروں گا اپنے گناہ تسلیم۔ جس دن مجھ پر کسی نے پکڑ کی، وہ اندھیرے کمرے میں راکنگ چیئر پہ بیٹھے اپنی ماں سے مخاطب تھے۔ اس کمرے کے اندھیرے جتنے گناہ تھے، شاید اس کے یا اس سے بھی زیادہ، مگر اس کو کوئی پکڑ نہ پایا تھا۔ آج سب کچھ تھا اس کے پاس، مگر ماں جو نہ تھی، کیا یہ سزا کم تھی اس کے لیے دنیا میں؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم سا ڈھیٹ کوئی نہیں ہوگا صلہ بخت۔ اس دن جب وہ نماز پڑھ کے کافی دیر باہر گزارنے کے بعد واپس آیا، اس امید پر کہ وہ جا چکی ہوگی، مگر وہ صلہ بخت تھی، اسی کی طرح ڈھیٹ۔ وہ مزے سے کچھ گنگناتے ہوئے کچن میں کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ عمران کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا، مگر اس نے کب دل کی سنی تھی، اس پہ چیخ چلا کے وہ بغیر ناشتہ کیے ہی باہر نکل گیا تھا، اور پھر تب سے اب تک اس نے صلہ کو ناک و چنے چبوائے تھے، مگر وہ پھر بھی اپنے ارادوں سے 1 انچ نہ ہلی تھی۔ کیوں نہیں ہے مجھ سا ڈھیٹ؟ آئینہ دیکھ لیں، آپ کو دکھ جائے گا میرے سا ڈھیٹ انسان، وہ لب دبا کر مزے سے کہتی پھر سے کپڑے کھنگالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ عمران بخت کے دھلے ہوئے کپڑے تھے جو وہ آج کے دن اس کے آرڈر پر تیسری بار مشین لگا کر دھو رہی تھی۔ عمران جھنجھلا سا گیا تھا۔ تم میں عزت نفس نامی کوئی شے نہیں ہے کیا؟ وہ پھر دھاڑا تو صلہ نے کانوں میں ہینڈ فری ٹھونس لیے تھے، مگر یہی عمران کی بس ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ میرے سارے شوق ہی نرالے ہیں سیاں جی، ساری عمر میری بیوی بننے پر نہ پچھتاؤ تو بات کرنا۔ اس کے بازو کو دبوچ کر کہتا جھٹکے سے اسے چھوڑ کے باہر چلا گیا تھا، مگر پیچھے صلہ کی آنکھوں سے بے لگام سے آنسو بہتے چلے گئے تھے، مگر اس نے خود کو تسلی دیتے چیئر اپ کیا تھا، اور پھر کچھ سوچتے اس نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ جانتی تھی جو وہ کرنے جا رہی ہے، اسے عمران جانے اس کے بارے میں کیا سوچے، مگر وہ چاہتی تھی کہ عمران بس اسے سوچے۔ حتمی فیصلہ کرتے اس نے سارے کام نپٹائے تھے، اور پھر الماری کھول کے ایک ڈریس نکال کے شاور لینے چلی گئی تھی۔ عمران کے آنے سے پہلے تک وہ تیار ہو چکی تھی اور کمرے کو بھی خاصا سجا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، عمران عشاء کی نماز پڑھ کر ہر صورت ہی گھر آتا تھا، یہ شہروز خان کا آرڈر تھا۔ وہ حسب معمول نماز کے بعد واپس آیا تو وہ اسے کہیں نہیں دکھی تھی، دل اداس ہوا تھا، مگر دماغ وہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھا، جب ایک خوشبو کا تیز ریلا اس کی ناک سے ٹکرایا تھا۔
اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سامنے سجی سوری سی ڈائننگ ٹیبل پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ ابران کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی اسے یوں تیار دیکھ کر۔ بلا شبہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ڈارک مرون کلر کا گھیردار فراک پہنے، ہلکا سائی میک اپ کیے، لمبی خمدار پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیے، ڈارک مرون ہی لپسٹک لگائے، وہ اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ وہ ڈریس خریدتے وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ صلہ کے وجود پر وہ ڈریس اس قدر جچے گا۔ دوپٹہ اس کا جو لاپرواہی سے کندھے پر جھول رہا تھا، ابران کا نظریں چرانا مشکل ہوا۔ کھانا کھا لیں ابر؟ اس کے قریب آتی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی نامعلوم سے گرد جھاڑنے لگی تھی۔ بہت مشکل سے ابران نے اس کے سراپے سے نظریں ہٹائے، قدم ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ بھی اسے کھانا سرو کرتی خاموشی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ ابران جلدی سے کھانا کھاتا کمرے میں جا گھسا تھا، مگر کمرے کا ماحول دیکھتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کیا چاہ رہی تھی وہ سمجھ رہا تھا، مگر کیا یہ ممکن تھا؟ وہ ایک زانی کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ کیا مذاق تھا؟ صلہ جب سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں آئی، تب تک سجا سجایا کمرہ کباڑ خانہ بن چکا تھا۔ صلہ کے لب مسکرائے تھے، وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ ہاں کیا چاہ رہی ہو؟ ایک ریپسٹ کے حوالے خود کو کرنا چاہ رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ لڑکی ہو کے یہ سب کہتے تھوڑی شرم کر لو صلہ بخت، اتنی بے شرمی اور بے حیائی بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے سجے سورے سراپے کو چنچوڑتے وہ شاید حواسوں میں نہیں تھا۔ صلہ نے اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد رکھے تھے اور ابران سانس روک گیا تھا۔ بیوی ہوں آپ کی، اپنے ہوش و حواس میں آپ سے نکاح کیا تھا، ایسے میں میرا یہ مطالبہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے غلط ہے۔ آپ پہ میرے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتی وہ حقیقتاً اسے طیش دلا گئی تھی۔ فرائض کی ادائیگی مانگو گی تو تعمر حصے میں فرائض ہی آئیں گے، محبت نہیں۔ اس کے کھلے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے وہ اس کے منہ پر چلایا تھا۔ جب فرائض پورے کریں گے تو محبت بھی خود بخود ہو ہی جائے گی۔ وہ درد ضبط کرتی بولی تو ابران کو اس کے راتوں سے خوف سا آنے لگا۔ واپسی کا ہر راستہ تم پہ بند کر دوں گا میں گمنام ہوں، کل کو تمہارے بچے بھی گمنام ہوں گے۔ کیا کہو گی دنیا کو کہ کس کے بچے ہیں؟ وہ اسے تصویر کا دوسرا رخ دکھا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں، میرا خدا بھی مجھے کسی اور کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں جلد ہی چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس ایک آپ ہے، آپ نے چھوڑ دیا تو پھر میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے پڑا۔ مجھ سے اچھائی کی امید نہ رکھنا۔ آپ جب ہیں ہی اچھے تو مجھے خالی امید کی کیا ضرورت ہے پھر؟ صلہ میں مار ڈالوں گا تمہیں۔ آپ کی ہوں، آپ کے سامنے ہوں، چاہیں تو مار ڈالیں، چاہیں تو دل میں بسا لیں۔ میرے وجود سے کبھی خوشی نہیں ملے گی، زندگی بھر ہوں گی۔ کل کو جب میں مر جاؤں گا تب تمہیں چین ہوگا، ایسے نہیں تم ماننے والی۔ زندگی حرام کر دوں گا تمہاری، کبھی سکون میں نہیں رہوگی۔ ایک زانی اور مفرور مجرم کے پاس تمہیں دینے کو ہے بھی کیا؟ اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہی ہو۔ اور پھر ایسے ہی دل جلانے والی باتیں ساری رات اس نے صلہ کے سماعتوں میں اتاری تھیں۔ وہ اس کے فرائض پورے کر رہا تھا اور بس، دل میں کہیں محبت اپنا ماتم کر رہی تھی، مگر وہ جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بعد اتنی ناراضگی تو اس کا حق بھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ او چھوکری، تمہارے باپ کا گھر ہے کیا جو یوں دندناتی پھر رہی ہو؟ توبہ، پیروں میں ویل لگے ہیں کیا؟ لڑکوں سے بھرا گھر ہے، مجال ہے جو ایک جگہ ٹک بیٹھو۔ ہاں بھائی، اب ماں ہوتی تو سکھاتی کہ اونچ نیچ۔ روشانی کو کچن کی طرف جاتے دیکھ کر سلیمہ بیگم حسب عادت شروع ہوئی تھی، جبکہ سمینہ بیگم نے نغمہ بیگم کو دیکھا تھا، جن کا حال بھی لگ بھگ انہی سا تھا۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے آنٹی جی؟ میرے پیر میری مرضی۔ اور رہی بات آپ کے لڑکوں سے بھرے گھر کی، تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ویلا نہیں ہے جو ہر وقت گھر پہ پڑا رہے، اور میری تربیت کرنے والا میرا بھائی ہے، جس نے ایک ماں سے بڑھ کر میری تربیت کی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے سارے اعتراض کچھ کم ہو گئے ہوں گے۔ اگر نہیں بھی ہوئے تو بھی یہ مسئلہ ہے میرا، آپ کا مسئلہ ہے میرا نہیں۔ وہ کہہ کر کچن میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ دونوں نند بھاوچ مسکراہٹ دبانے میں ہلکان تھی، اور سلیمہ بیگم حق تک۔ اتنے مہینوں میں یہ پہلی بار تھا جب روشانی نے انہیں جواب دیا تھا، وہ بھی اس لیے کہ اب اس کی بس ہو چکی تھی۔ ہر وقت کے طنز تنقید برداشت کرنا اس کا خاصہ نہ تھا جو وہ چپ رہتی۔ شزرا اور وہ کبھی اپنی غلطی پر نہیں بولی تھی، مگر جہاں کہیں ان کی غلطی نہ ہوتی تو وکیلوں کو پیچھے چھوڑ جاتی تھی۔ اب بھی چائے بناتے ہوئے اسے شزرا کی بہت یاد آئی تھی۔ جانے کہ اس کا دل شزرا کو لے کر 2-3 دنوں سے اداس تھا۔ 3 دنوں سے سکندر بھی شہر میں تھا۔ وہ چائے بناتے سکندر کو کال کرنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی، ساتھ شزرا کے متعلق بات کرنے کا بھی۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی اور لگ بھگ 2-3 کاریں بھی رکی تھیں۔ اس نے وقت دیکھا تو ابھی 2:15 تھے۔ اس وقت تو کوئی گھر نہیں آتا تھا سوائے اس کھڑوس کے۔ ساحل کو سوچتے اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ آج تو ساریہ، دریا اور زاریہ بھی گھر نہیں تھی۔ ساریہ اور زاریہ اپنی خالہ کے گھر گئی تھی، جبکہ دریا اپنی دوست کی سالگرہ پر گئی ہوئی تھی۔ وہ چائے کا کپ ٹرے میں رکھے ان خواتین کے پاس چلی آئی تھی۔ سلیمہ بیگم لاکھ بری سہی، مگر اس کے ہاتھ کی ذائقے کی معترف تھی کہ روشانی جب بھی کچھ پکاتی وہ بہت ذائقے دار ہوتا۔
تینوں کو چائے کے کپ دیتے وہ اپنا کپ سنبھالے سامنے بیٹھنے ہی لگی تھی جب حویلی میں داخل ہوتے سکندر ہاتھ اور صالح یوسف کے ساتھ سکندر کی باہوں کے گھیرے میں آتے شزرا پر نگاہ پڑی تھی اور وہ شوق کی حالت میں وہیں جم گئی۔ تینوں عورتوں نے اس کے اڑے رنگ دیکھے تو گھبرا کر فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے وہ آتے اب ان کے پاس آ رہی تھی۔ صالح ایک طرف پیٹھ پر ہاتھ باندھے ٹھہر گیا تھا جبکہ سکندر نے روشانے کو دیکھا تو وہ کپ ٹیبل پہ رکھتی تیزی سے شزرا کی طرف آئی تھی۔ شزرا اسے اتنے دنوں کے بعد سامنے پاتے اس کے کندھے سے لگی جو روئی تو حویلی اس کی سسکیوں کی آواز پر گونج اٹھی تھی۔ سالار کون ہے یہ بیٹا؟ نغمہ بیگم نے بری طرح سے روتی لرزتی شزرا کو دیکھتے پوچھا تو سالار نے ایک نظر لا تعلق سے کھڑے ہاتھ کو دیکھا تھا اور گہرا سانس بھرتے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا اور ہاتھ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھایا تھا۔ اب یہ نہ کہنا سالار کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ استغفار۔ پیچھے کھڑا صالح تو منمنایا تھا مگر سکندر نے واضح آواز میں کہا تھا۔ حویلی کے سبھی اس وقت کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے سوائے تائی جان کے جو اس وقت آرام کر رہے تھے۔ یہ میری بہن ہے شزرا ہے تائی جان۔ یہ سکندر ہاتھ کو دیکھ کے کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ ماما یہ میری بیوی ہے مسز شزرا ہادان تبریز، وہ مضبوط لہجے میں کہتا ماں کو دیکھنے لگا تھا جو حیران سی کھڑی تھی۔ ہائے نی نغمہ، تیرے بیٹے نے یہ صلاح دیا تجھے کہ شادی کر کے خود آ گیا، تجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا؟ یہ آواز حسب معمول سلیمہ بیگم کی تھی جبکہ ان کی بات پہ روشانے کے کندھے سے لگی روتی بلکتی سے شزرا ساکت سی رہ گئی تھی۔ تو کیا یہاں اسے کوئی قبول نہیں کرے گا؟ ماشاءاللہ رب کے فیصلے رب ہی جانے بھابھی، اور مجھے کیا مسئلہ؟ الٹا میری مشکل حل کر دی اس نالائق نے۔ شکر ہے خود ہی شادی کر کے آ گیا ورنہ میں کہاں رولتی۔ نغمہ بیگم کے جواب پر ہاتھ نے تشکر بھرا سانس خارج کیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اسے سمجھتی تھی اس لیے کوئی واویلا کرنے کی بجائے سمجھ جائے گی۔ ارے بچے رو کیوں رہی ہو؟ کہ اس نالائق نے زبردستی شادی کی ہے؟ اب نغمہ بیگم اور سمینہ بیگم روشانے کے کندھے سے لگی شزرا کے پاس آئی تھی اور مگر اس کا سرخ چہرہ اور سوجی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ ابھی تو زری کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہیں، ابا جان نے کیسے اجازت دے دی؟ روشانے نے سکندر کے سامنے آتے پوچھا تو وہ نظریں چرا گیا تھا جبکہ ابا جان کے ذکر پر شزرا کی آنکھیں پھر بہنے لگی تھیں۔ ہاتھ اور صالح خاموش تھے جبکہ سکندر تذبذب میں تھا۔ ابا جان وہ نہیں رہے روشنی۔ اللہ نہیں بھائی زری، یہ کب؟ مجھے نہیں بتایا، وہ تڑپ کر کہتی روتی تھی جبکہ شزرا تو پہلے ہی رونے میں مصروف تھی۔ ہادان میں گھر ہوں، کام ہو تو بلا لینا۔ صالح سیریس ماحول بنے دیکھ کر ہاتھ کو کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کو نکلا تھا جب اندر آتی زاریہ سے ٹکرایا تھا۔ زاریہ نے لڑکھڑا کر اس کے بازو کو تھاما تھا جبکہ ساریہ اور دریا نے قدم روکے تھے۔ معاف کیجیے گا بی بی۔ نظریں جھکائے زاریہ کو صحیح سے کھڑا کرتا فوراً اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال گیا تھا۔ زاریہ خود اپنی حرکت پر شرمندہ تھی۔ غلطی میری ہے، آپ معافی نہ مانگے، وہ شرمندگی سے کہتی ایک طرف ہوئی تھی۔ صالح راستہ باتے حویلی کے لان کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ وہ تینوں اسے دیکھتی اندر کو آئی تھی جبکہ وہیں وہ دیوانی اس کے اتنے سے دیدار پر ہی بہت خوش تھی۔ مگر اندر آتے وہ تینوں بھی شزرا کو دیکھتی ہوئی جھٹک سی گئی تھی پر ماحول کو دیکھتے ہوئے چپ سی رہ گئی تھیں کہ فی الحال کچھ پوچھنا مناسب نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دونوں ازمائر کو ایئرپورٹ سے پک کیے جس وقت حویلی پہنچے رات گہری ہو چکی تھی مگر اتنی بھی گہری نہیں جو سناٹے پھیل گئے تھے جیسے اس وقت تھے حویلی میں۔ سبھی لاؤنج میں موجود تھے مگر چپ چاپ سے۔ حارب اور سعد نے اسمار کو دیکھا تھا اور پھر ساتھ کھڑے نعمان کو بھی جو انہی کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ حارب نے مومی کے کندھے پر دھپ ماری تو اس نے حویلی کے در و دیوار ہلا ڈالے تھے اپنی فلک شگاف چینک سے۔ پہلے جو حویلی سبھی کی موجودگی کے باوجود بھی سناٹوں کی زد میں تھی اب وہاں ان چاروں کو دیکھ کر سب پر چھایا جمود ٹوٹا تھا۔ روشانے اور شزرا ہادان تبریز کے پورشن میں اسی کے کمرے میں تھی جہاں انہیں تھوڑی دیر پہلے نغمہ بیگم چھوڑ کر گئی تھیں جبکہ باقی سب وہاں بیٹھے اب ہادان سے جو اچانک شادی کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ ہادان اور سکندر نے مختصر سب کچھ بتا دیا تھا تبھی سب سکتے میں بیٹھے تھے۔ میرا ماری آ گیا، دیکھو سالار تیرا بھائی ہے، دیکھو ملو اس سے، سینے سے لگاؤ سالار۔ پڑھتے مسرت سے دادا جان کی آواز اسے لرز سی گئی تھی۔ سکندر نے اسمار کو دیکھا تھا جو ذرا سا اس کے جیسا دکھتا تھا، بس آنکھوں کی رنگت کا فرق تھا اور ہائٹ کا بھی شاید۔ سکندر کی آنکھیں ہلکے براؤن کلر میں تھیں جبکہ اسمار کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھیں۔ اسمار نے دادا جان کے گلے لگ کر پاس ٹھہرے سکندر کے برابر رکتے اسے کتنے ہی لمحے دیکھا تھا۔ سکندر نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا تھا تو اسمار کی آنکھیں بھیگتی چلی گئی تھیں۔ وہ 16 سال کا تھا جب شاہ زمان کی موت ہوئی تھی اور اس کو ہوش سنبھالنے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں یاد تھا جب اس کا باپ سالار کو یاد کر کے رویا نہ ہو۔ وہ ان کی پہلی اولاد تھا جو انہیں بے حد عزیز تھا۔ اسمار کو کبھی برا نہیں لگا تھا بلکہ وہ خود بھی اپنے بھائی کو یاد کر کے پہروں رویا کرتا تھا۔
ہاں، اسی بھائی کو جس کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے باپ کے سکندر کو لے کر اذیت اور محبت شاید ورثے میں ملی تھی۔ آئی مس یو برو، ریئلی مس یو، وہ بھیگی آواز میں کہتا اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو بکھیرا تو وہ خود کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹا اور سب سے ملنے لگا تھا۔ زامی لالا، میرے لیے کیا لائے ہو؟ یہ ہماری ندیدی لڑکی زاریہ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ میں تمہارے واسطے تو کچھ نہیں لایا، وہ چہرے پر اداسی طاری کرتا ہوا بولا تو زاریہ اور دوریا نے اسے گھورا۔ اوئے جلدی سے ہمارے گفٹس نکالو ورنہ شاید بھول گئے ہو کہ میرے کتنے بھائی ہیں، زاریہ نے اسے گھور کر کہا تو وہ ہنس دیا تھا، پلٹ کر اپنے سامان کی طرف آیا تھا اور ایک صوفے پہ بیگ رکھتے خود بھی بیٹھ کر سب کے لیے لائے گفٹ سب کو دینے لگا تھا۔ ہمارے گفٹس کہاں ہیں؟ زاریہ اس کے کان کے پاس چینکی تھی بیگ کو خالی ہوتے دیکھ کر۔ یا وحشت لڑکی، کوئی گفٹ نہیں، اب تو میں تمہارا گفٹ بن جاتا ہوں۔ اسمار نے چھڑ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ تمہارا اچار نہیں ڈالا مجھے، شرافت سے گفٹس نکالو ورنہ کل کنا کو جب شادی کرو گے تب سر چھپانے کو پگڑی پہن لینا، کیونکہ سر پر ایک بھی بال سلامت نہیں ملے گا۔ وہ دانت پیس کے کہتے خونخوار طریقے سے اس کی طرف بڑھی تو وہ صوفے سے چیخ مار کے اٹھا تھا، اور پھر وہ آگے آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ وہ بھاگتے ہوئے حویلی کے لان میں آ کے اب کرسیوں کے گرد گول چکر کاٹ رہے تھے، مگر زاریہ کی جی توڑ کوششوں کے باوجود بھی اسمار اس کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ دوریا بھی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ میری ماں بخش دو مجھے، تمہارے گفٹس تمہارے کمرے میں ملازمہ کو کہہ کر رکھوا دیے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ تھک ہار کے کرسی پر بیٹھتا اپنے دونوں ہاتھ اسی بلی کے سامنے جوڑ گیا تھا، مگر تب کسی کی گرفت میں اس کے سر کے بال آئے تھے۔ زاریہ تو دل چلاتی مسکراہٹ سمیت وہاں سے رفو چکر ہو چکی تھی، مگر اب وہ دوریا کی پکڑ میں آ چکا تھا، اور وقت گواہ تھا دوریا کی پکڑ سے بال نکلوانے کے بعد اس نے ہمیشہ ہی اپنے چند بال اس کے ہاتھ میں لازمی دیکھے تھے۔ اوہ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے گفٹس بھی کمرے میں ہیں، جاؤ، اپنے دکھتے سر کو دباتے اس نے کہا۔ دوریا کے شکنجے سے اس کے بال فوراً آزاد ہوئے تھے۔ شکریہ، آپ بہت اچھی ہو اسماعیل لالا، اس کے سامنے آتی گال کھینچ کے کہتی اسے چڑیلے اول لگی تھی۔ سنو، کچھ دکھانا تھا تمہیں، اسمار نے کہا تو وہ پاس پڑی چیئر گھسیٹنے لگی، مگر وہ خود اٹھتا اسے اپنی چیئر پہ بٹھا گیا تھا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک بلو کیس نکالا تھا اور کھول کے اس کے سامنے کیا تھا۔ یہ بہت پیارا اسمار لالا، وہ اس میں رکھے خوبصورت سے وائٹ گولڈ کے لاکٹ سیٹ کو دیکھتی مسمرائز سی بولی تو اسمار کو اس سیٹ کی قیمت وصول ہوتی دکھائی دی۔ تمہیں اچھا لگا؟ وہ بولا تو دوریا نے ایک بار پھر نظریں اسی لاکٹ سیٹ پہ مرکوز کی تھیں۔ یہ وائٹ گولڈ کا یہ لاکٹ سیٹ جس کا لاکٹ ایک پتے کی شیپ میں تھا، اس کے ساتھ کے جھمکے بھی کم و بیش اسی شکل کے تھے۔ یہ میں اپنی محبت کے لیے لایا ہوں، وہ مسکرا کر بولتا لاکٹ اس کے سامنے کر کے دوریا بھی لاکٹ دیکھتی مسکراتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔